اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ حضرات. یہ جو پہلی محرم سے یہاں شیعہ کالج میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ آج اس کی جو ہے وہ 8ویں تقریر ہے، اور میں نے مسلسل جس حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ طبرانی، سیوطی اور احمد ابن حنبل، مسلم اور بڑی بڑی مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث بشکل تواتر نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین. یہ لفظ خلیفتین ہی کو میں نے موضوع قرار دیا تھا. کہیں کہیں پہ ثقلین ہیں جو مشہور ہے. ثقلین یعنی دو برابر کی چیزیں، وہی خلیفتین ہیں، دو بالکل برابر کی چیزیں، نہ ایک دوسرے سے بڑی ہو نہ کوئی کسی سے چھوٹی ہو. اب اس میں دیکھیے اللہ پاک ہے، اکثر یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ اللہ پاک، اور اس کے بعد یہ بھی آپ سنتے ہیں، بچپن سے ہم نے سیکھا ہے، ہمیں عقیدے جو ہے وہ ہماری ماؤں نے ہم کو گھٹی میں پلائیں. تو جیسے ہی ہم بدعقیدگی کی باتیں سنتے ہیں ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو ہماری اماں نے ہم کو سکھائیں تھیں. اور مائیں بھی، ہمارے گھروں کی مائیں بھی، معذرت کے ساتھ دست ادب جوڑ کے ہماری مائیں جو ہیں وہ بھی، یہ لکھنؤ جو ہے، میں بار بار دیکھیں لکھنؤ پہ زور دیتا ہوں، اور لکھنؤ پہ میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ بھائی بر صغیر کا نجف ہے، یہ بر صغیر کا نجف ہے. اور لکھنؤ جو ہے وہ اپنے علماء سے جب چھلک رہا تھا، بڑے بڑے جید علماء، کہ جب کوئی ہندوستان کا آدمی نجف جا کے فتویٰ پوچھتا تھا تو اس سے نجف سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جب فلاں فلاں شخصیتیں موجود ہیں تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو. جب کتابیں لکھنے کے لیے علامہ امینی صاحب الغدیر کتب خانہ ناصریہ میں 6 مہینے رکے، میں اس لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. وہاں یہ جس پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ رسم ہے اور رواج ہے اور طور ہیں اور طریقے ہیں، یہ سب ہمارے علماء کی کہ زیر سایہ پروان چڑھیں. بھائی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے، انیس و دبیر کا ماضی ہے. بالکل کھلے ہوئے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک ہے، اور ہماری ماؤں نے ہم کو سکھایا کہ پنجتن پاک ہے. یہ اللہ پاک، پنجتن پاک، سنتے ہیں آپ؟ دیکھیے اللہ پاک ہے، اور اس پاک خدا نے ایک پاک کتاب نازل کی. اور یہ جو پاک میں نے کہا، یہ کیوں کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون. یہ ہے سورہ واقعہ کہ اس کو کوئی نجس چھو نہیں سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نجس چھو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام پاک ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ پاک جس کتاب کو نازل کیا وہ پاک، لوح محفوظ پہ نازل کیا لوح محفوظ پاک، جس پیغمبر پہ نازل کیا وہ پیغمبر پاک. تو ایمان سے بتائیے کہ جو وارثان کتاب ہوں گے وہ کیا نجس ہوں گے؟ جو وارث ہوں گے کتاب کے، اللہ پاک ہے. لوح پہ کتاب کو نازل کیا لوح پاک، جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا وہ فرشتہ پاک، جس پیغمبر پہ نازل کیا وہ پیغمبر، وہ جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا وہ فرشتہ پاک، جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ پیغمبر پاک. تو جس کے حوالے کتاب کو کیا جائے گا، آیہ تطہیر اس کی طہارت کی ضمانت دے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خلیفتین نے، یہ نجس لوگوں کو وراثت نہیں دی جائے گی.
یہی آپ زیارتوں میں جملے پڑھتے ہیں نا، وہی عقیدہ ہے، وہی جو قرآن سے آیا، وہی جو اہل بیت نے سکھایا، وہی جو علی نے تعلیم دیا۔ نہ سمجھ میں آئے اگر قرآن تو کسی اور کتاب کو نہ پڑھیے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو نہج البلاغہ کو پڑھیے۔ بھئی خدا سمجھ میں نہیں آتا، علی شرح کر کے بتائیں گے۔ غور کر رہے ہیں، پیغمبر اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے ایک صامت کو ایک ناطق کے ساتھ کر دیا۔ بھئی قرآن صامت ہے مگر ہدایت ہے، زبان سے بولتا نہیں ہے، علی شرح کر کے بتا دیں گے۔ بھئی مرحوم خطیب الایمان سید مظفر حسین طاہر جرولی جو واقعی شیر ہندوستان تھے، بھئی واقعی شیر ہندوستان، ان کا ایک جملہ میں نے ذرا سا ٹچ دے کے چھوڑ دیا تھا، اب عرض کر دوں۔ جب اونٹوں پہ بار کر کے علی قرآن لے کر آئے، کہنے لگے نہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ بھئی قرآن موجود نہیں تھا۔ 35 ہجری میں خلیفہ ثالث کے زمانے میں تاریخوں میں لکھا ہے کہ قرآن جمع کا ہونا شروع ہوا، تو جب علی لے کر آئے تھے تو لے لیا ہوتا۔ دیکھیے قرآن نہیں ہے، قرآن چاہیے ہے۔ 35 ہجری میں چندہ ہو رہا ہے مگر علی سے نہیں چاہیے۔ سید مظفر حسین طاہر جرولی صاحب کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا قرآن تو چاہیے تھا مگر علی کے ہاتھ سے نہیں چاہیے تھا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم کو قرآن علی کے ہاتھوں سے پسند نہیں ہے، اب جنت بھی ہم علی کے ہاتھوں سے بنوائیں گے۔ اتحاد بین المسلمین کا پیغام ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارا بھائی جہنم میں چلا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جنت میں آئیے، لیکن جنت میں جانے کا وسیلہ تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں ماشاءاللہ۔ اوپر آ جائیے قبلہ۔ مولانا شاہد حسینی صاحب قم میں ماشاءاللہ علماء قم میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے امام باڑے میں عشرہ مجالس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اتحاد کا پیغام ہے، اور اتحاد ممکن ہی تب ہے کہ جب حبل اللہ سے تمسک کیا جائے۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، حبل الناس کو نہیں۔ حبل اللہ غدیر کے میدان میں ہے، حبل الناس سقیفہ کے چھتے میں ہے، تو حبل اللہ سے تمسک کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام کو جب خلافت عطا ہوئی، دیکھیے آدم پہلے خلیفہ کون؟ آدم علیہ السلام۔ میں تم کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین موسوی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں روح کے جسم میں آ جانے کے بعد، تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش پہ 5 نام لکھے ہیں، وہی 5، بھائی 3 نہیں تھے، 5 تھے، 5 نام لکھے ہیں۔ کہا پروردگار یہ کس کے نام ہیں؟ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا؟ کہا آدم یہ ارادہ اول تخلیق ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم تو ہوتے ہی نہ، اور جب آدم نہ ہوتے تو آدمیت کہاں سے ہوتی؟ کہا پروردگار مجھ سے پہلے وہ ہے۔ کہا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تم کو خلق کرنے کا تصور بھی نہ ہوتا۔ ہم نے ان کی وجہ سے بھائی ان کو پہچاننے کے لیے ہم نے ارواح انبیاء کو خلق کیا ہے، ان کی عظمتوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے 7 بلند آسمانوں کو خلق کیا ہے، ان کے صدقے میں ہم نے عالمین کو خلق کیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو اپنے دین کی حفاظت کروانا ہے تو کہنے لگے آدم ان 5 انوار کو پہچان لو۔ آدم علیہ السلام کے صلب میں نور محمد موجود ہے، اور نور اکیلا نہیں ہے، نور کے 14 حصے موجود ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرشتے جناب آدم علیہ السلام کی پشت پہ آ کے کھڑے ہو گئے، بھائی فرشتوں کا مجمع لگا ہے، زیارت نور محمد و آل محمد کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آدم علیہ السلام پروردگار یہ کس کا نور ہے جو میرے صلب میں دمک رہا ہے؟ یہ کس کا نور ہے جو میرے صلب میں چمک رہا ہے؟ کہا اے آدم یہ انہی کا نور ہے کہ جن کے صدقے میں تم دنیا میں آئے ہو۔ کہا پروردگار یہ انصاف تو نہ ہوا کہ فرشتے میرے صلب کے نور کی زیارت کریں اور میں جس کے صلب
زیارت سے محروم رہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی آدم نے تمنا کی، باپ کی تمنا ہے بیٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نور دمکا، نور چمکا، بائیں ہاتھ کی انگلی میں آ گیا. بھئی ایک مرتبہ جیسے ہی نور سامنے آیا، آدم علیہ السلام کو اعلان ہوا، اے آدم ہم نے تم کو خلافت عطا کر دی. بھئی ایمان سے بتائیے، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، نور کی زیارت کرنے والا ہے خلیفہ، نور کی زیارت کرنے والا خلیفہ. ارے جو نور کی زیارت کرے، جب وہ خلیفہ ہوگا جو نور کا آدھا ٹکڑا ہو، وہ کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بھائی آدھا ٹکڑا کیا ہوگا؟ بھائی زیارت کرنے والا کہا آدم، جب کوئی باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے تو کچھ دیتا ہے، کہا پروردگار ہے کیا جو دوں؟ بھئی آدم علیہ السلام کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ تاج، نہ سکے. کہا پروردگار سوائے حمد کے کچھ ہے نہیں. بھئی آدم کی گفتگو ہے، ہم سب کے باپ کی ابو البشر. پروردگار حمد کے علاوہ کچھ ملا ہو تو دوں. کہا آدم یہ حمد اپنے بیٹے کو دے دو. حمد بیٹے کو دی. انوار محمد و آل محمد کو جب حمد ملی، خدا نے کہا آدم اس حمد سے ہم لوائے حمد بنا دیں گے. بھئی لواء عربی زبان میں کہتے ہیں علم کو، اس حمد سے بنا لوائے حمد. اور پیغمبر نے فرمایا پوری کائنات اسی علم کے نیچے جمع ہوگی روز محشر. آدم سے لے کر خاتم تک جھنڈے کے نیچے کوئی جمع نہیں ہوگا، سب علم کے نیچے جمع ہوں گے. خلافت کا مسئلہ ہے، خلافت کو سمجھنا ہے. پہلی خلافت سمجھ لیجیے، وعد اللہ الذین آمنوا، ہم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے. آئے استخلاف قرآن میں موجود ہے. بھئی یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے چند احمقوں کو جمع کر لیا. بھئی کمال ہو گیا. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ نے بھئی مزاج تحریف قرآن نبی کے زمانے میں بھی موجود تھا. یہ یاد رکھیے گا. کہنے لگے کہ پروردگار اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی قرآن دے دیجئے. یہ جو قرآن ہے، اچھا قرآن کیوں قبول نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن اگر ان کے خاندان کی تعریفیں کر رہا ہوتا تو بہت اچھا لگتا قرآن، کیونکہ قرآن بہت سی باتیں ایسی کہہ رہا تھا. بھئی ولید بن عقبہ، اب کہے کا تکلف، ولید بن عقبہ بھئی شراب کی عادت ہے، چھوٹ نہیں سکتی. قرآن کہہ رہا ہے شراب نہ پیو. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز کی حالت میں نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ جب تم تڑیل کیفیت میں ہو. اور انہوں نے پی لی اور پڑھا دی. کوفے کے گورنر ہیں اور خلیفہ ثالث کے بھائی ہیں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ. ولید بن عقبہ بھائی ہیں، مادر ذات بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھائی ہیں. بھائی ماں کی طرف سے بھائی ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. اب آپ کی سماعتیں اگر آگے آگے جا رہی ہیں، بہرحال آپ فری ہیں، میں آپ پہ بندش نہیں لگا سکتا. پی لی اور پڑھا دی. اور اس کے بعد کہنے لگے ازیدکم اذا ان تحمدونی، ارے بھائی میری تعریف کرو تو تم کو اور پڑھاؤں. بھائی جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ تعریفیں کرو تو اور پڑھا دوں. بھائی شرابیوں کو بنا دیا. اور اس کے بعد جب شکایت لے کے لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو جب حاکم سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں، بھائی نے کہا جو خلیفہ ہیں، بھائی کی محبت ہے تو وہ تو غالب آئے گی. وہ کہہ رہا ہے کہ ازیدکم اذا ان تحمدونی ما لی و ما لکم من خلاق. بھائی پڑھا دوں، میں 2 رکعت اور پڑھا دوں. نشے میں تو ہیں یہ، تھوڑی سی اور ہو جائے، اس میں ہمارا تمہارا کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے. شعر و شاعری بھی کر رہا ہے نشے میں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب سے آپ آئے، اب نہ پڑھائیے نا، جب سے آپ آئے ہیں ہم ماشاءاللہ زیادتی میں ہیں. بھائی یہ ان کا جملہ ہے، عبداللہ بن مسعود. بھائی یہ صحابیوں کی آپس کی گفتگو ہے، اس میں ہمارے آپ کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. بھائی یہی عبداللہ بن مسعود ہیں. جب 35 ہجری میں قرآن جمع ہونے لگا، علی سے تو لیا نہیں، اب قرآن جمع ہو رہا ہے. بھائی چمڑے پہ قرآن لکھا تھا، اس کو دھویا گیا. بھائی تاریخ ہے. میں اگر تاریخ پڑھوں تو مجھے مجرم نہ کہے کوئی.
چمڑے پہ لکھا تھا قرآن، اس کو دھویا گیا. کھال پہ قرآن تھا، ہرن کی کھال پہ، اس کو دھویا گیا. ہڈی پہ قرآن تھا، اس کو دھویا گیا. دھو دھو کے مٹایا جا رہا ہے. اور جو پتوں پہ تھا اس کو جلایا گیا. یہ سب ہوا ہے. اور اس کے بعد قرآن جمع ہوا. آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے. دیکھیں خلیفتین وہ جس کے حوالے کر کے گئے تھے اس کے بعد قرآن رکھا ہے، مگر علی کے ہاتھوں سے چاہیے نہیں ہے. یہ عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ بس حوالہ آ گیا تو میں نام آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول خدا ہیں. بھائی صحابیوں کے جھگڑے میں ہم نہیں بول سکتے، بھائی بڑے لوگوں کے جھگڑے میں ہمارا کام نہیں ہے. میں تو خالی وہ بتا رہا ہوں جو میں نے آپ کو، جو حوالوں کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے قرآن دیا نہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی جلایا جا رہا ہے اور دھویا جا رہا ہے اور مٹایا جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں نے محنتوں سے جو آیتیں جمع کی ہیں وہ بھی جلا دی جائیں. توجہ فرمائیے گا. دھو دی جائیں، مٹا دی جائیں. ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب یہ مدینے آئے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ مدینے آئے تو ان سے کہا خلیفہ نے کہ بدبخت، کمبخت، میں نے قرآن منگوایا، تو نے قرآن نہیں دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو قرآن کو جلائے، بدبخت وہ نہیں ہوتا جو قرآن نہ دے. بھئی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی بدبخت کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو جلا دے. یہ سب ہوا ہے 35 ہجری میں. بڑے سناٹے میں ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں کی باتیں کہیں اڑا رہے ہیں. یہ تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ. لہذا جو آیت پہلے ہے وہ بیچ میں ہے. قرآن با اعتبار ترتیب نہیں جمع ہوا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اسی قرآن پر ہے. پوچھئے کیوں؟ کیونکہ جب جناب سیدہ دربار خلافت میں آئیں، بھئی دربار سجے نا. پیغمبر شاہی لے کر نہیں آئے دنیا میں، لیکن خلیفہ شاہ ہو گئے، بادشاہ ہو گئے. نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہیں اور حدیث بیان ہوئی. دیکھیے ہمارا ایمان جو قرآن پر ہے، میں دلیل دے رہا ہوں. ایک تو 12 امامتیں حجت ہیں، اسی قرآن سے دلیل دی اپنی خلافت پر. یہی قرآن. جب بھی کسی نے پوچھا آپ خلیفہ براق ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن. جناب سیدہ کے سامنے جب فدق کے مسئلے میں حدیث سنائی گئی تو جناب سیدہ نے کس سے دلیل دی؟ اسی قرآن سے. دیکھیے قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ سیدہ دلیل دے رہی ہیں کہ فدق میرا حق ہے، قرآن شاہد ہے. تو ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے اور ہم کسی کو کچھ نہ مانیں گے جب تک کہ قرآن سے ثبوت نہ مل جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک کسی شاعر کا شعر ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور مجلس کو وہاں پہ ختم کیا تھا کہ شیعہ اور صوفی یہ دونوں کمبائنڈ ہیں، اور تفضیلی اہل سنت علی علی کرنے میں سب مل جاتے ہیں. لیکن شیعت کو جہاں سے تفضیلیت اور صوفی مذہب سے جہاں شیعت الگ ہوتی ہے، وہ مسئلہ آ کے شروع ہوتا ہے در سیدہ والا مسئلہ. تو ہمارا مسئلہ یہ بھائی ہم ہیں اولاد سیدہ اور آپ ہیں دعائے سیدہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا معاملہ ہے. ہمارا مرکز، محور، ماوا، ملجا سب سیدہ ہیں. اور کسی شاعر کا شعر سنا دوں اور خدا کی قسم یہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا شعر ہے. کس طرح، اب یہاں پہ نام ہے لہذا نکتہ کس طرح بات سمجھ لیجئے. شاعر بیٹھے کی برحق خلافت جان لیں، کس طرح بو کی برحق خلافت جان لیں، فاطمہ نہ خوش رہے اور ہم خلیفہ مان لیں.
نہ ساتھ دے تو آپ ضرور ساتھ دیجیے گا. کس طرح ان کی برحق خلافت جان لیں. فاطمہ نہ خوش رہیں، فاطمہ نہ خوش رہیں، اور ہم سے نہ ہوگا، ہم سے نہ ہوگا. ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جناب سیدہ دعا کرتی تھی، نماز شب میں دعا کرتی تھی. میں خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر. دیکھیے ریڈ لائن ہے، خط احمر، بالکل صاف صاف الفاظ میں سن لیجئے. تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جناب سیدہ ناراض رہی ہیں. سیدہ کو جھٹلانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جن کو دلیل بنا کے پیغمبر مباہلے کے میدان میں لے گئے کہ مجھ کو برحق مانو کیونکہ یہ میری بیٹی ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ میرے نواسے ہیں، میں برحق ہوں. دلیل بنا کے جن کو خدا نے میدان مباہلہ میں بھیجا، ان کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات حد سے سوا ہو گئی. میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. غدیر کے میدان میں جب اعلان کر دیا رسول نے تو آؤٹ آف کنٹرول جیسے ہوتا ہے نا. میں نے عرض کیا تھا کہ سوچئے کہ جب 1400 برس کے بعد غدیر پڑھیے تو طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. جنہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا ہوگا اور کیا کیا پتہ نہیں دل میں بیٹھی ہو کہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. وہاں آیت نازل ہو گئی. میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. وہ لوا یاد رکھیے گا. وہ لوا جو ہے نا، وہ جو جناب آدم علیہ السلام کو حمد، سورہ حمد خالی جب دیا ہے آدم نے تو اس سے لوائے حمد بنا ہے، علم. سوچئے کہ جب علم ایسا ہے، ایمان سے بتائیے تو علمدار کیسا ہوگا؟ بھائی آدم کے حمد سے علم بنا ہے تو علمدار کیسے بنے گا؟ قیامت کے دن پیغمبر علی اسی علم کو اٹھائے ہوئے آئیں گے اور علم پہ لکھا ہوا بھی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بھائی کسی کا نکاح ٹوٹے یا کوئی مقصر ہو مر جائے مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ جو اذانوں میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو چیختے ہیں مؤذن، جو چیختے ہیں لا الہ الا اللہ، میں آپ کہیے الا اللہ، یہ لا الہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی ہم جھوٹوں کو پہچانوا رہے ہیں. جھوٹوں کا ذکر کیے بغیر الا اللہ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو مؤذن یہی، بھائی اس کو لاؤڈ اسپیکر پہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ بھی بدعت ہے. اب ہمارے بھائی کہیں گے یہ تو بدعت حسنہ ہے. ارے بھائی سبحان اللہ، یعنی بکرا سجا لیا، بقرعید میں ہار پھول پہنا دیے. اچھا سارے اپنے بھی دیکھتے ہیں پرائے بھی دیکھتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں اتحاد کا مسئلہ ہوتا ہے. بکرا اور ڈھونڈا جا رہا ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ذرا سا گدھے کے سائز کا ملے تو اطمینان قلب ہو. اور اس کو سجا رہے ہیں. اگر ہم نے ذوالجناح سجا دیا تو کہنے لگے یہ تو بدعت ہے. یہ بدعت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر رسول کے زمانے میں تھا. اور چیخ رہے ہیں. یہ چیخ جو رہا ہے یہ اعلان کر رہا ہے. یہ جو چیخ رہا ہے یہ اعلان کر رہا ہے. کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے. یہی تو اعلان کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ جتنے خدا ہیں سب جھوٹے. یہی تو بتانا چاہ رہا ہے نا. بھائی میں اذان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. یہ چیخ چیخ کے یہ بتا رہا ہے کہ سب جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے. تو ہم غدیر سنا کے بتا رہے ہیں سب جھوٹے ہیں، خلیفہ ایک ہے.
کسی کی اذان پہ برا نہیں مانتے. آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے کہا ہے. آپ نے کہا پیغمبر کے علاوہ جو بھی مدعی نبوت ہو جھوٹا ہے، ہم نے کہا ہے. تو اب انہی نے تو کہا بھئی اللہ نے کہلوایا، نبی نے کہا انی تارکن فیکم خلیفتین، ایک قرآن خلیفہ ایک علی خلیفہ. اب اس کے علاوہ جو بھی کہے کہ خلیفہ 3 ہیں، تو بھئی ہم تمہاری تو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کہہ چکے 2 ہیں 2 ہیں 2 ہیں. تو اب ہم یہی کہتے رہیں گے کہ تینوں جھوٹے تینوں جھوٹے تینوں جھوٹے. نص قرآن لاؤ. ہم تو تمسک کیے ہوئے ہیں قرآن و اہل بیت سے. ہمیں کوئی ہلا ولا نہیں پائے گا، ہمیں کوئی ہلا ولا نہیں پائے گا. غدیر کے زید شہید چوتھے امام کے فرزند ہیں ماشاءاللہ، ہلے میں جن کا مزار موجود ہے. کسی نے کہا زید شہید سے بھئی اپنے زمانے کے بزرگ ترین متکلمین میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور ہم تک امام زین العابدین کی کتاب صحیفہ کاملہ بذریعہ زید شہید آئی ہے. انہوں نے کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا کیوں؟ کیا بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا؟ بھئی جواب سنیے گا، زید شہید کا چوتھے امام کے فرزند ہے کہ ہاتھوں پر اٹھا کے دکھانا ضروری تھا. پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس علم کو دیکھتے رہیں، علم کو دیکھتے رہیں، علم کو. یعنی زید شہید کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاتھوں پہ اٹھا کے غدیر کے میدان میں مولا بنایا ہے، علی خود علم ہے. جملہ سنا ہم نے، علم کو دیکھتے رہیں. بھائی علم کو دیکھتے رہیے اور ڈائریکشن. بھائی میں مثال دے دوں، جلوس اس سال تو نہ اٹھ پائے، ان سے اگلے سال انشاءاللہ جلوس بھی اٹھیں گے. یہ کرونا ورونا زیادہ دیر کی بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. جب بنی امیہ و بنی عباس جیسی منحوس بیماریاں بیماری تو تھی، کینسر، بدعقیدگی کا کینسر، وہ بھائی ظاہر ہے. سوچئے بھائی ماں کے دودھ کا اثر، یہ جو بھی کہتا ہے بہت اچھی بات کہتا ہے، بہت مناسب بات کہتا ہے کہ ڈی این اے چیک ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. بھائی ڈی این اے چیک کریے، ضرور کیجئے، اور کون کیا تھا پتہ چل جائے. بھائی صاحب مرام کہتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ ہے ان یسودو غیر سید، کہ وہ غیر سید کو سید کہہ دیتے ہیں، یفضل غیر فاضل، اور غیر فاضل کو فاضل کہہ دیتے ہیں، اور جو عالم نہیں ہے اس کو عالم کہہ دیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ بنی امیہ کے خبیثوں کو زمانے کا امام بنا دیا. جوہلا کے طریقے پہ تو گفتگو ہی نہیں کی جائے گی. ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، اور پیغمبر غدیر کے میدان میں کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا. بھائی سبحان اللہ، کیا جملے ہیں غدیر کے میدان میں. بھئی ہر ایک کا مولا نہیں ہے کہ کوئی بھی چلا آ رہا ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا، جس جس کا میں مولا، جس جس کا میں مولا. کون جس جس؟ میں کبھی عرض کر چکا، کون جس جس. یہ تو پتہ چلے کہ نبی کس کے مولا ہیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ علی کس کے مولا ہیں. ورنہ وہاں تو ایک سے ایک خبیث بیٹھے ہیں جو ولایت علی کا اعلان سن کے پیغمبر پر ناراض ہو گئے کہ بھئی علی کہاں سے آ گئے آسان میں. ایسے ایسے پڑھیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اعلان کس کی طرف سے کیا ہے؟ بھئی میں شاعر نہیں ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے 2 شعر پڑھ دیے اور اعلان کر کے پڑھے کہ میں شاعر نہیں ہوں. اب آپ کھڑے ہو گئے کہ کس کے تھے، آپ کے تھے یا کسی اور کے تھے. میں نے کہا بھائی کیوں مجمع میں بھت کروا رہے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا میں شاعر نہیں ہوں. پرائے مال ہے، پڑھ لینے دیجئے. تو پیغمبر سے تو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وہاں سے ڈائریکشن نہ آ جائے. بھائی تم ہو بے تکے راستوں پہ چلنے والے، یہ ہے صراط مستقیم. بھائی پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، ایک سے ایک لوگ موجود ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا. بھائی بات آ کے رک گئی، جس جس یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. بھائی نبی ہے مومنوں کے مولا،
اور جن کا ایمان ہی نہ مستحکم ہو وہ مولا کہاں سے ہو؟ وہ تو مومنی نہ ہو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا بس کام ختم، بس جنت مل گئی، بس گھر جا کے سو گیا، اب آپ کو لائسنس مل گیا کہ نبی کو چھوڑ کے ہر جنگ میں بھاگ جائیے۔ اذا کانوا معه فی امر جامع، اگر نبی کے ساتھ کسی امر جامع میں شریک ہو تو میاں بھاگنا نہیں، جب سنیے بھاگے 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 بھاگے۔ یہ ایمان کے ذوف کی دلیل ہے۔ دیکھیے مسجدیں بھری ہیں، میں نے کہیں عرض کیا تھا، دوہرا رہا ہوں، مسجدیں بھری ہیں، پیک پیک ہے مسجدیں، اور میدانوں میں لاک ڈاؤن لگا ہے۔ دھارا ایسا لگ رہا ہے کہ دھارا 144 نافذ ہے کہ یہاں زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے بزرگان یہی سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے کہیں دھارا 144 ہوئی، ہو سکتا ہے بھائی، میں کیوں بدگمان ہوں کسی کی طرف سے، مگر مسجدوں میں ہمارا جنگہ ہی نہیں ہے، اور اگر جنگہ بھی ہے بھائی میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سوچیے گا کہ یہ خاندانی تعصب ہے جو بول رہے ہیں۔ ہاں اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کے بیٹے ہیں تو کچھ تو کہیں گے، بھائی وہ بھی غلط نہیں سوچتے ہیں، وہ بھی نہیں، یہ ہم کیوں کہیں کہ آپ نے غلط سمجھا، آپ نے صحیح سمجھا، بھائی کچھ تو ہم کہیں گے۔ تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، مسجد میں اور پیر پھیلا لیے، یعنی جو اسپیس ہے بھی وہ بھی کور کر لیا کہ کوئی دوسرا نہ آ جائے۔ یہ وہی ہے نا بھائی، مزاج یہ ہے کہ خود جب بنے تو خالہ زاد مادر زاد بھائی کو اللہ باپ نے کیونکہ داد دے دی تھی تو میں نے جملہ دوہرا دیا، کوفے کا گورنر بنا دیا۔ یہ پریوار واد جو ہے یہ بہت پرانا ہے اسلام میں، اور ہم نے کہا کہ ہم سیدہ کے پریوار کے علاوہ کسی اور کو مانتے نہیں، تو کہنے لگے وہ بھی تو تھے، وہ بھی تو تھے، وہ بھی تو تھے۔ بھائی پھر ہم وہی کہیں گے چڑھ کے کہ بھیا ڈی این اے چیک کر لو پہلے۔ بھائی جو مومن نہ ہو، جس کے ایمان میں شک ہو ہمیں، اچھا ہمیں ایمان میں شک کیوں نہ ہو؟ بھائی تم کو تو نبوت میں شک ہو، ہم کو تمہارا ایمان میں شک نہ ہو۔ تم کو نبوت میں شک ہو کہ صلح کیوں کر لی، ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کے ابا ذوالفقار لے کر آئے تھے۔ اینٹ دیکھیے آپ، میں ہر جنگ سے بھاگ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ تیور ہیں، خیبر کے بھگوڑے اور علم کے خواہش مند۔ آپ غور کر رہے، ساری رات جاگے تھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات کہاں پہ پہنچی تھی کہ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ تو بھائی مسلمان تو بہت ہیں، ہر رنگ و بو کے لوگ ہیں، منافق بھی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، یہ جو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ غدیر کے دن، غدیر کے دن یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا۔ بھائی غدیر کا کافروں سے لینا دینا کیا ہے؟ پتہ چلا کافر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اعلان غدیر سے مایوس ہو جائے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جس آئیے ڈھونڈے کون جس تاکہ مل جائے اس تاکہ پتہ چل جائے کہ علی کس کے مولا ہے۔ آیہ میثاق سورہ آل عمران، عمران نام کس کا ہے؟ ابو طالب کا۔ ابو طالب، جناب ابو طالب تو کنیت ہے ابو طالب، نام ہے عمران۔ آیت کہاں ملی؟ آل عمران میں، اور آیت نے کہا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ دیکھو ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو جب رسول آئے تو تم سب رسول کی مدد کرنا اور رسول کی نصرت کرنا۔ ثم جاءکم رسول، ثم علماء موجود ہیں، عربی زبان میں ہوتے ہیں حروف عطف، غور کر رہے ہیں آپ، حروف عطف ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ اگر کوئی بعد میں آئے گا تو کیا کہا جائے گا؟ مثال کے طور پہ جا فلان ثم فلان، کہ ایک شخص آیا اور کچھ دیر کے بعد
یا دیر کے بعد وہ آیا؟ تو جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ثم، اور جو فوراً آتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فا، جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں فائے فوری۔ بھائی نبی کو آنا تھا بعد میں، لہذا کہا ثم جاکم رسول۔ غدیر میں علی کو فوراً مولا بنایا، کہا من کنت مولا ہو۔ اور کر رہے ہیں بھائی، تھوڑا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ آواز ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آواز میری کسی اور کی سیرت پہ عمل کرنے لگی۔ بھائی ساتھ دینے سے ذرا سا گریز ہو رہا ہے تو ذرا دیکھیے آج 8ویں مجلس ہے، مجھے 9 محرم جو ہے وہ اس کا ماحول تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جو اگر میں نہ پیش کر پایا تو مجھے خود افسوس ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، نبی آئے بہت بعد میں، نبی بہت بعد میں آئے۔ ثم جاءکم رسول، علی کب سے مولا ہیں؟ یہیں آج ابھی اسی وقت۔ بھائی جو فوراً ہو اسی کو تو ہم کہتے ہیں وخلیفتہ بلا فضل۔ جہاں غیب پیپ نہ ہو ہم غیب مانتے ہی نہیں، چاہے جتنا ہو ہم مانتے ہی نہیں غیب کے، چاہے جتنے برس کوئی بیچ میں آ گیا ہو۔ بھائی بیچ میں منڈیا ڈال دینا اور ہے، اور خلیفۃ اللہ ہونا اور ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ کتابیں لے جاؤ، شریعتیں لے جاؤ، اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، لوط، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، تم سے گفتگو ہو رہی ہے، آئے میثاق، یہ لے جاؤ۔ اور دیکھو جب تم اس کی مدد کرو گے، جب تم اس کی نصرت کرو گے تب تم کہلاؤ گے مومن۔ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور دیکھو جو بھی دائیں بائیں ہو گیا، یہ جو وعدے کر رہے ہو نا، یہ روز ازل کی گفتگو ہے۔ یہ جو آج وعدے کر کے کتابیں لے رہے ہو، یہ شریعتیں لے رہے ہو، یہ نبوتیں لے رہے ہو، یہ آج تو تم لیے جا رہے ہو، لیکن دیکھو دھوکہ نہ دے دینا۔ یہ عہد و پیمان جو کر رہے ہو نا، یہ جو میثاق ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا، اس لیے کہ اگر تم پیچھے ہٹ گئے اور نبی پر ایمان نہ لائے اور نبی کی نصرت اور مدد نہ کی تو ایمان تو جانے دو، تم سب فاسقین میں ہو جاؤ گے۔ تو ازرو قرآن مومن کون ہوا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء، توجہ فرما رہے ہیں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء ازرو آئے میثاق ہیں مومن۔ اور غدیر کے میدان میں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا میں مولا۔ اب عظمت اعلان رسول سمجھ میں آئی؟ ازرو قرآن آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کا نبی مولا، اور جس کے نبی مولا اس کے علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن دیکھو بعد میں رسول آئے گا، ایمان سے بتائیے کسی نے مدد کی؟ کوئی آیا تھا رسول کی نصرت کے لیے؟ بھئی عہد و قرآن کی آیت موجود ہے، آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل۔ بھئی ہم ادھر ادھر کے لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم علیہ السلاموں کی گفتگو کر رہے ہیں، جن کے لیے قرآن میں بار بار خدا سلام کہہ رہا ہے۔ وہ جو مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جن کے لیے امکان ہو کہ ہو سکتا ہے بھئی خدا کچھ دے دے، وہ ہوتے ہیں رضی اللہ، جن کو اللہ مصطفیٰ کرے۔ بس سلام علی نوح فی العالمین قرآن ہے، تو جس کو مصطفیٰ کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یہ سب ہیں علیہ السلام، علیہ السلام اور
رضی اللہ اور کر رہے ہیں. تو اب اعلان ولایت علی جب ہو رہا ہے تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور بعض تو ایسے تھے کہ جو گھبرا گئے. بھائی معاملہ یہ تھا کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی وہاں، ڈیڈ باڈی جو پڑی تھی وہ تھی صحابی کی، وہ تھا حافظ قرآن، وہ نماز پڑھ کے رسول کے ساتھ آیا تھا. عبدالحلیم فاروقی کے ساتھ نماز پڑھ کے نہیں آیا، کسی مولانا کسی آیت اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے نہیں آیا تھا کہ بوسے لیے جائیں. کہہ رہے آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ، رسول کا صحابی، بہت بڑی عظمت ہے. لیکن وہ سب کچھ ماننے کو بھی تیار ہے کہ اللہ کے رسول سب ایکسیپٹ ہے. بھئی یہ علی اور کر رہے ہیں جیسے شیطان تھا کہ پروردگار سب کچھ مانتا ہوں، یہ آدم. تو جو غلطی وہاں ابلیس نے کی یہاں صحابی نے کر دی. اب وہاں ڈائریکٹ ہٹ، بھائی ابابیل کے ذریعے سیدھا کھوپڑی پہ پتھر آ کے پڑا. اس نے مانگا تھا عذاب کہ پروردگار اگر یہ حق ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دو. وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا. کیوں سمجھ رہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا؟ بھائی تمہارے کون سے ایسے کرم ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ تم پر عذاب نہ آئے. کون ہو بھائی؟ کس کی اولاد ہو؟ بھائی یہی تو شرف ہے کہ بزم رسول میں بیٹھتے ہو. اور کیا ہے بھائی؟ کون سا تم خلیفتین ہو؟ بھائی کون سا نبی نے تمہیں چھوڑا ہے امت میں؟ بھائی تمہارے لیے کون سا؟ بھائی ایک والد صاحب کا ایک جملہ میں کہہ دوں، خدا قسم انہوں نے افضل محل کی مجلس میں جملہ کہا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا، اور گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا، پوری گارنٹی ہے. انہوں نے کہا علی کے لیے تو ذوالفقار بھی آئی ہے، کسی کے بزرگوں کے لیے نیل کٹر بھی نہ آیا. امن نیل کٹر بھی نہ آیا. اور اس کے بعد بھی اکڑ ایسی ہے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، بھائی علی کو مولا نہیں مانیں گے، عذاب بھیج دے پروردگار. وہاں بھی کوئی تکلف نہیں. آؤ بھائی جوتے کھانے کا شوق ہے، بھائی جہنم میں جانا ہی چاہتے ہو تو کون روکے گا؟ بھائی مثال کے طور پہ کسی کو جانا ہی ہوگا نہیں ہم تو جہنم میں جائیں گے تو بھائی دفاع ہو. کون کہہ رہا ہے کہ آپ مجلسوں میں آئیے اور آپ علم اٹھائیے اور آپ عزاداری پہ پیسہ خرچ کیجئے اور آپ روئیے کہ آپ پہ جنت واجب ہو جائے؟ جب آپ کو شوق ہی ہے اب ٹھیک ہے بھائی، جہاں پہلے والے وہاں بعد والے، وہی ترتیب مناسب ہے. کہنے لگا کہ نہیں ان کو نہیں مانوں گا مولا، بس میں نے آپ کا وقت لے لیا، مولا ان کو نہیں مانوں گا، عذاب بھیج دے. وہاں ملی تھی گارنٹی، ضمانت ملی تھی کہ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا. کن لوگوں پر؟ یہ جو بیٹھنے والے ہیں یہ محفوظ ہیں عذاب سے. کیوں؟ وانت فیہم، کیونکہ تو ان کے درمیان موجود ہے. بھائی گارنٹی کون بنائے؟ رسول. اچھا ایک بات یہ بتائیے، امت مسلمہ کا وہ کون سا ایسا کام ہے آج کہ جو عذاب سے بچائے ہوئے؟ بھائی سارے کام تو کر ڈالے، سارا ظلم سارا جبر سب کچھ کر ڈالا، لیکن آج بھی وہی بات ہے، انت فیہم. بھائی تو ان کے درمیان موجود ہے. اب آپ کہیں گے پیغمبر ہیں کہاں؟ آپ یہی تو سوال کریں گے نا کہ صاحب پیغمبر کہاں ہیں؟ پیغمبر نہیں ہیں مگر کسی کو پردے میں وارث بنا کے چھوڑ گئے، خلیفتین ہے نا. کہ ان کو نہیں مانوں گا، یہ علی کو میں نہیں مانوں گا، عذاب بھیج دے. اور وہاں عذاب چلا. اس آیت کے باوجود جو قرآن میں موجود ہے کہ ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، عذاب آ گیا. اب اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ جو اس نے نبی کے ساتھ کیے تھے. بھائی سوچئے، نبی کے ساتھ سارے اعمال بجا لایا تھا، لیکن جب علی کی ولایت کا منکر ہوا تو وہ ڈائریکٹ ہٹ آیا ہے. ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ میاں
جا کے زمانے میں تبلیغ کر دو کہ جو بڑی بڑی داڑھیاں لیے ہوئے گھوم رہے ہو اور یہ جو نمازوں پہ اکڑ رہے ہو اور یہ جو عبادتوں کی ایڈ دکھا رہے ہو، اگر ولایت علی کے منکر ہوگے تو جب ہم نے نبی کے ساتھ حج کیے ہوئے، نمازیں پڑھے ہوئے، عبادت کرے ہوئے کو انکار ولایت علی پہ عذاب بھیج دیا تو تم کو کون عذاب سے بچائے گا؟ یہ ولایت علی کا معاملہ ہے، یہ کسی اور کی ولایت کا معاملہ نہیں ہے، یہ علی کی ولایت ہے جس کے لیے کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے۔ بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ رو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میں کتنا بدنام کرو گے مومنین کو؟ ہم نے بھی دیکھا ہے عید کے دن فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، فلمیں نہیں دیکھی ہم نے، لیکن ہم اتنے اندھے نہیں ہیں کہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بھولے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تب کوئی نہیں کہتا، جب بڑے بڑے بکرے آتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ اخباروں میں چھپ رہا ہے نام فلاں صاحب کا، تب کوئی نہیں کہتا کہ اتنا پیسہ کیوں صرف ہو رہا ہے؟ کسی تعمیری کام میں لگ جائے، اب بلڈنگیں بنیں گی پھر گر جائیں گی، تو کیا فائدہ ہے؟ بھائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا تھا، کتنا اونچا تھا، گر گیا۔ بھائی زلزلے آئے، عمارتیں تباہ ہو گئیں، عمارتیں بعد میں بنائیے گا، عقیدے پہلے بنائیے، عقیدے اچھے کیجئے، کیونکہ اچھی عمارتیں بنا کے جنت ملے گارنٹی نہیں ہے۔ جنت ملے گی اچھے عقیدے پہ ملے گی، اور اچھا عقیدہ کیا؟ وہی کہ جو علی ولی اللہ سے شروع ہو اور فاطمہ کی رضا پہ آ کے ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے 6 اماموں کو مان رہے ہیں 7ویں کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ اور ہماری محفل میں آ کے پڑھ رہے ہیں، لفافہ بھی لے رہے ہیں، اور ہم بھی خوب واہ واہ واہ، اما وہ 6 اماموں کا منکر ہے، جو پہلے امام کا منکر ہے جیسے وہ لعنتی ہے، ویسے ہی 7ویں امام کا منکر لعنتی ہے، ویسے ہی 12ویں امام کا منکر لعنتی ہے۔ ہم بھی خوب سمجھوتے کرنے لگتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں کہ گلا دیکھ لو اچھا پڑھتا ہے، بھائی دست ادب جوڑ کے۔ ہمارے جو زمانے کے امام ہیں، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو زمانے کے امام ہیں ہم پر ان کا اتباع لازم ہے۔ ہمارے جو زمانے کے امام، یعنی وہ کہ جو پردے میں، بھائی قدرت اشارے کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ اب دنیا سمجھ کے بھی نہ سمجھے تو تم سے خدا سمجھے۔ بھائی کعبہ پردے میں، بھائی گھر بہت ہیں مگر کعبے کی پہچان کیا؟ وہ کہ جو پردے میں ہے۔ کعبہ کہاں ہے؟ کالے کپڑے پہنے ہیں، کعبہ کالا لباس۔ بھائی جس کو محرم میں دیکھ کے بہت سے لوگوں کا نکاح ٹوٹتا ہے، وہ کعبے کی زیارت کرتے ہیں، تو کعبہ کہاں ہے؟ پردے میں۔ گھروں میں سب کے قرآن رکھا ہے، پہچان کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، میں خلیفتین پہ ہوں، قرآن کی پہچان کیا ہے؟ ہزاروں کتابیں رکھی ہیں، میرے گھر آئیے کتب خانے میں بہت کتابیں رکھی ہیں، لیکن آپ قرآن کو پہچان لیں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کس چیز میں لپٹا ہوا ہوتا ہے؟ جزدان میں۔ کعبہ پردے میں، سب کی کتابیں ایک طرف، قرآن پردے میں، ویسے ہی امام پردے میں۔ قدرت اشارے کر رہی ہے کہ جو ہمارا ہے، بھئی جناب حاجرہ لوگوں نے جھوٹے کعبہ بنا لیے تھے، جھوٹے کعبہ۔ جب جناب ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ بنایا، انہوں نے کہا یہ کعبہ ہے، بھئی فنڈ کا معاملہ ہے نا۔ خدا کی قسم کہ جتنے مولوی صاحبان ہیں، میں ان مولوی صاحبان کی بات کر رہا ہوں جو عزاداری کے خلاف بولتے ہیں، میں جو بھی بولے ایک آدھ چیک کاٹ کے دے دیجیے، تو آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو فنڈ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کعبہ یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ جناب حاجرہ نے کہا یہ میری کالی چادر لے جاؤ اور کعبے پہ لے جا کے ڈال دو، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ابراہیم کا بنایا ہوا وہ ہے جو پردے میں ہے۔ میں یہیں سے ایک بات کہوں، خدا کی قسم
جب بھی دین پہ وقت آیا نبی زادیوں کی چادریں کام آئیں ہیں، چادریں کام آئیں۔ آج محرم کی 8ویں تاریخ آ گئی، جناب عباس کا ماتم کر رہے ہیں آپ۔ مولا آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہاں مجمع ہوتے تھے، سڑک پہ ماشاءاللہ ماتم ہوتا تھا۔ یہ 2 سال قبل کی بات بتا ہے، 2019 میں راستہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی جب میں آیا تو نخاس چوراہے پر 2-3 پولیس والے تھے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جام کی کیفیت ہے۔ تو جو مجھے لے کر آ رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ اگر یہی مجمع چل رہا ہوتا، یہاں جو مجمع جو رش ہوتا تھا یہ مجمع چل رہا ہوتا تو سب بالکل مستعد ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ سبیلیں لگی ہیں یہاں سے لے کر چوک تک، تا حد نظر سڑک پہ ماتم ہو رہا ہے۔ آج 8ویں محرم کو آپ کیا نعرہ بلند کرتے تھے؟ یا سکینہ، یا عباس۔ بڑی تیزی سے دن گزر گئے۔ دوردرشن پر جو شام غریبہ کی مجلس آتی ہے، بتصدق 4 معصومین و شہدائے کربلا، آپ حضرات کی دعاؤں کے طفیل 10 بجے ڈی ڈی یو پی پر آئے گی، 10:30 بجے ڈی ڈی اردو پر آئے گی، اور 11 بجے 10ویں محرم کو 11 بجے رات میں وہی مجلس شام غریبہ کی نیشنل پر 11 بجے رات میں آئے گی۔ 10 بجے یو پی سے، 10:30 بجے اردو میں، اور 11 بجے نیشنل پر۔ کل یہاں 9 محرم کی مجلس ہوگی عصر کے وقت، اور اس کے بعد شب عاشور کی مجلس ہوگی۔ اب اس کی ترتیب و تہذیب کیا ہوگی وہ میں کل اپنے والد سے پوچھ کے عرض کروں گا۔ محرم کی 8ویں تاریخ ہے، اللہ اکبر، ذکر عباس، علم اٹھانے والا۔ خیبر کے میدان میں رسول خدا نے علی کو علم دیا، اور یہ کہہ کے دیا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا۔ علم منسوب ہو گیا علی سے۔ لیکن آج جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو علم کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ علی کا علم، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ علم ہے جو کبھی جعفر طیار اٹھاتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا عباس کا علم ہے۔ کیونکہ کربلا کے بعد وہ خون میں ڈوبا ہوا علم جس کو حسین دریا سے اٹھا لائے تھے، وہ منسوب ہو گیا 32 برس کے بھائی عباس سے۔ میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، تفصیلی مصائب آپ والد محترم سے افضل محل کی مجلس میں سنیے گا، مگر میں شہزادی ام البنین سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ روئیں، اس کا ماتم کریے کہ جس کے دونوں بازو سلامت نہیں تھے۔ کربلا کے میدان میں عباس کو علم ملا، اور حسین نے کہا عباس بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو۔ میدان میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے جناب عباس کو۔ دیکھیے باب الحسین یہ لقب ہے، یہ جناب عباس کا لقب ہے، باب الحسین، یعنی حسین تک پہنچنے کے لیے عباس دروازہ ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کربلا جاؤ تو پہلے جناب عباس کی قبر کی زیارت کرو، پھر حسین کے قبر پہ جاؤ، چجائے کہ حسین امام وقت ہے اور عباس چھوٹے بھائی ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ چونکہ عباس باب الحسین ہیں، لہذا پہلے عباس کی زیارت کرو پھر حسین کی زیارت کرو۔ کربلا کے میدان میں عباس کو جب علم ملا، سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے ننھا سا مشکیزہ باندھ دیا، لہذا آج بھی مشکیزہ علم میں ویسا ہی بندھا ہے۔ اور عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے گئے۔ جب شہزادی زینب کے خیمے میں آئے ہیں اور کہنے لگے شہزادی خدا حافظ،
علی کی بیٹی زینب خدا حافظ. تو کہنے لگی عباس بیٹھ جاؤ. عباس یہ بھائی بہن کا مکالمہ ہے. عباس بیٹھ جاؤ. وہ جن کے لیے ماں نے ساری زندگی یہ تربیت دی تھی کہ عباس زینب کو کبھی بہن نہ کہہ دینا, بڑی شہزادی کہنا. آئے ہیں عباس رخصت آخر کے لیے. بیٹھ جاؤ عباس. بہن نے بھائی کا طواف کیا اور کہنے لگی عباس جب 21ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, عباس مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا میری بیٹی زینب کہ تم کو رسیوں میں باندھ کر دیار بدیار پھرایا جائے گا. زینب یہی کوفہ ہوگا, تم کو بازار کوفہ میں لایا جائے گا. زینب ابن زیاد کے دربار میں لائی جاؤ گی زینب, اور طویل فاصلے طے کرتے ہوئے بازار شام 72 گھنٹے باب و ساعت پہ کھڑے رکھا جائے گا. زینب بازار شام سے گزاری جاؤ گی. زینب یزید کا دربار ہوگا اور تم ہوگی میری بیٹی. کہہ رہی ہیں ابو الفضل عباس سے کہ عباس میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی عباس کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو, جس کا تم جیسا ابو الفضل عباس جیسا بھائی ہو, اس کو بھلا دیار بدیار کون پھرائے گا. لیکن ہاں عباس اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا. عباس جاؤ, جب آقا نے اجازت دے دی عباس تو جاؤ, میں روکنے والی کون ہوتی ہوں عباس. مگر ایک بات یاد رکھنا عباس, تمہارے بعد میرے بھیا بچیں گے نہیں عباس. خیمے کا پردہ اٹھا اور عباس علم کو تھامے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر شہزادی سکینہ ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے. بچوں پریشان نہ ہونا, میرے چچا جا رہے ہیں. میں تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا, بس سنتے رہیے عزیزان محترم. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی. مگر خدا کی قسم ویسے روئیے جیسے جنت سے جب جناب سکینہ دیکھیں تو پھوپھی اماں سے کہیں کہ پھوپھی اماں اتنے چاہنے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا. دریا کے کنارے عباس پہنچے. وہ شجاعت ابو الفضل عباس کہ جب حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا اور حرملہ سے جناب مختار ثقفی نے پوچھا کہ حرملہ بتا کہ کربلا میں تو نے تیر کہاں کہاں استعمال کیے, تو اس نے کہا میرے ترکش میں 7 تیر تھے, 4 نشانے سے خطا کر گئے. میں نے کربلا میں 3 تیر استعمال کیے اور پہلا تیر تب چلایا جب عباس مشق و ترائی سے بھر کے لیے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ مختار جلال ایسا تھا کہ کوئی قریب آنے کی جرت نہ کرتا تھا. ارے حرملہ نے کمی گاہ میں چھپ کا تیر چلایا, مشق سکینہ پہ آ کے تیر لگا, بازو قلم ہو چکے تھے, پانی بہ گیا. حرملہ نے کہا مختار پانی کا بہنا تھا کہ عباس نے ترائی سے رخ دریا کی طرف بھیج لیا. اب عباس خیموں کی طرف جا کے کیا کریں, در خیمہ پہ سکینہ منتظر ہے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. خدا کسی 57 برس کے بھائی کو یہ بھائی کا ساتھ ہے جو ایک لمحے میں بھائی سے چھوٹ رہا ہے. اللہ
اللہ اکبر. حسین کو پیاس بہت لگتی تھی, بہت پیاس لگتی تھی حسین کو. تبھی تو علی اکبر سے کہا تھا میرے لال تم نے تو ہم سے پیاس کا شکوہ کر دیا. اے میرے لال علی اکبر ہم کس سے کہیں؟ بچپن ہے حسین کا. علی خطبہ دے رہے ہیں, دیکھا کہ حسین کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں. قمبر سے کہا قمبر جلدی سے پانی لے کر آؤ. ابھی قمبر اٹھنے نہ پائے تھے تو دیکھا ننھے سے عباس 4 یا 5 برس کا سن, ایک تشت کو سر پہ رکھے ہوئے, پانی چھلک چھلک کے بازوؤں پہ گر رہا ہے. دور سے خطبہ دیتے ہوئے علی نے یہ منظر دیکھا, زار و قطار رونے لگے. کسی نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ کربلا میں ایک دن ایسا آئے گا بازو قلم ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 32 برس کا کڑیل جوان بھائی جیسے ہی بھائی کی آواز سنی حسین کی کمر جھک گئی. کمر جھک گئی حسین کی. کمر کو تھامے ہوئے علی اکبر جوان بیٹا سہارا دے رہے. لاش ابو الفضل عباس پہ پہنچے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں شہادت پڑھوں. لاش عباس ابھی زندہ ہیں. عباس سوچئے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی, اور ماں نے کیا کہا تھا جب قافلہ جا رہا تھا, عباس زینب کی چادر کا خیال رکھنا. عباس زینب کی چادر کے محافظ ہیں. عباس وہاں سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے در خیمہ پہ منتظر ہے. عباس یہاں حسین سے کہہ رہے ہیں آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا. آقا میں سکینہ کو منہ نہ دکھا پاؤں گا. آقا خون میں ڈوبا ہوا علم لائے. سنیے حسین نے کیا کیا. عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا نے کہا تھا دیار بدیار پھرائی جاؤ گی. خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا. حسین سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے ہیں. جناب زینب کا پورا خیمہ ایک تناب پہ رکا ہوا تھا. کہنے لگی آقا عباس کہاں ہے؟ ارے یہ علم پہ خون کس کا ہے؟ زبان سے کچھ کہا نہیں حسین نے. وہ تناب جس پر خیمہ رکا تھا ایک ہاتھ سے تناب کو گرا دیا. زینب کا خیمہ گر گیا. ارے مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی, مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی. توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی. عباس مارے گئے. خون میں ڈوبا ہوا علم. سکینہ قریب آئی. اے بابا چچا کہاں ہے؟ حسین زبان سے کچھ نہیں بول رہے. گھبرا گئی سکینہ, گھبرا گئی سکینہ. بس 2 جملے اور میں نے زحمت تمام کی. اے بابا پانی نہیں چاہیے. کوزے پھینک دیے. اے بابا پانی نہیں چاہیے. مقتل کی طرف دوڑی سکینہ. علی اکبر بہن کو سنبھالو. ارے بعد شہادت حسین خیمے جل گئے. فرات کا پانی نہیں تو اچھلا.
نے کیانی سے زینب کی چادر کو چھینا.